سر اگر ہم بات کریں پرانے پاکستان کی، نئے پاکستان کی، اصل میں ایک ہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا۔ بیرونی ممالک نے سازش کر دی۔ جماعت اسلامی نے مسلسل اس ملک میں امریکہ کے خلاف مہم چلائی ہے۔ نواز شریف بھی کیسا پایا ایز اے پرسن؟ میرا کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے۔ منصورہ میں ہم موجود ہیں، سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ بچپن سے اب تک کا سفر کیسا گزرا۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر اگر بات کریں بچپن سے امیر جماعت اسلامی بننے کا سفر کیسا گزرا؟ بین یہ سارا سفر چند لمحوں میں گزرا ہے اور احساس ہی نہیں ہوتا ہے کتنا عرصہ گزرا، لیکن بس اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری زندگی ایک مقصد کے خاطر اور ایک واضح اور کلیئر نصب العین کے خاطر ہم نے گزاری ہے۔ 8ویں کلاس میں ایک شعوری زندگی اختیار کی ہے، تحریکی زندگی اختیار کی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تھا۔ ہمارے جو ناظم تھے اس نے ہمیں ایک نصب العین پڑھایا، سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول۔ اب انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول اتنا عظیم کام ہے کہ یہ چند فقرے نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی پر محیط ہے کہ اس نے انسانیت کی تعمیر کی، اس کی زندگی کی تعمیر کی، اور پھر انہوں نے یہ سارا کام اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے۔ تو آج کے لمحے تک جب میں اب بات کر رہا ہوں، وہی نصب العین ہمارے سامنے ہے کہ اپنی زندگی کی تعمیر، پھر انسانیت کی تعمیر، اور اسی کے ذریعے رضا الہی کا اصول۔ یہی ہماری کل زندگی کا خلاصہ ہے۔ جی سر، شروع کہاں سے کیا آپ نے جماعت اسلامی کو؟ کب سے جوائن کیا؟ کیسے یہ سفر کیسے گزرا امیر جماعت اسلامی بننے کا سفر؟ بہن 8ویں کلاس کا امتحان میں نے دیا تھا، اور جیسے ہی ہم ایگزامینیشن ہال سے نکلے تو بازار میں کسی دوست نے مجھے پکڑا اور ایک ہوٹل میں ایک اجتماع میں لے گئے۔ اس میں ایک آدمی آئے تھے پشاور سے جو انجینئر تھے، بشیر اس کا نام تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ناظم تھے۔ تو ان کا پہلا فقرہ یہی تھا کہ جس طرح آپ لوگ امتحان حال میں تھے اور ایگزامینر نے اعلان کیا کہ اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور، اور پھر آپ کے ہاتھ سے پرچہ لیا گیا، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان حال ہے، اور ایک ایگزامینیشن حال میں آپ سب لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستے ہمیں بتائے ہیں۔ خیر کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور شر کے راستہ شیطان نے ذمہ داری لی ہے۔ اب ان دونوں میں سے کس کے راستے پر چلنا ہے اس کا اختیار ہے انسان کو، لیکن اس نے بتایا کہ ایک لمحہ آئے گا کہ اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور، اور پھر آپ چاہے یا نہ چاہے آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا، اور پھر ادھر آپ کے پرچے میں جو کچھ ہے، نیکی ہے زیادہ ہے یا کم ہے، برائی ہے زیادہ ہے یا کم ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو آپ کے اعمال نامے میں بتایا جائے گا۔ اس کے اس فقرے نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور آج تک میں یہی سوچتا ہوں کہ اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور، اس اعلان سے پہلے کچھ کر لوں تاکہ اللہ کے حضور کوئی سامان ساتھ لے جاؤں، اپنے اعمال کا کوئی زاد راہ ساتھ لے جاؤں۔ تو بہن، یہ میری پہلی وابستگی تھی اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کہ میں شامل ہوا، اور پھر شامل صرف نہیں ہوا بلکہ اپنی ساری زندگی اس پر نچاور کرنے کا عزم کیا۔ جی سر، اگر ہم بات کریں پرانے پاکستان کی، نئے پاکستان کی، کچھ لوگوں کو پرانا پاکستان چاہیے، کچھ لوگوں کو نیا پاکستان چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے پاکستان میں عدل و انصاف نہیں تھا، لیکن نئے پاکستان میں تحریک انصاف عدل و انصاف لے کے آئی۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا تحریک انصاف کی حکومت عدل و انصاف لانے میں کامیاب ہوئی، اور کیا پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنانے میں کامیاب ہوئی؟ دیکھیے، نیا پاکستان اور پرانا پاکستان اصل میں تو ایک ہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا۔
اور یہ کائنات میں واحد ریاست ہے جو ایک نظری کی بنیاد پر بنا ہے. اس سے پہلے ایک ریاست بنی تھی، وہ مدینہ کی اسلامی ریاست، اور دوسرا یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ریاست بنی ہے. لیکن 74 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی وہ نظام نہیں آیا جس کے لیے پاکستان بنا تھا. باقی مسلم لیگ کہے یا پیپلز پارٹی کہے یا آپ کے پی ٹی آئی، یہ تینوں ایک ہی نظام کی چوکیدار ہے. نظام نہیں بدلتا ہے، چوکیدار بدلا. اب عمران خان اس نظام کی چوکیدار تھے، اب شہباز شریف اس نظام کی چوکیدار ہے، اور لڑائی اسی پر ہے کہ مجھے پہرےداری حوالہ کرو، مجھے چوکیدار بناؤ، آپ کی اس نظام کا میں بہتر چوکیدار ہوں. اس لیے ایک سٹیٹس کو ہے، اپنی جگہ پر ہے. لوگ بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلا. جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ نظام کو بھی بدلنا چاہیے اور امام کو بھی، اور اس نظام اور اس امام کی بجائے ایسا نظام آ جائے جو اسلامی نظام ہو. اسلامی نظام کیا ہے؟ یہ کسی مولوی کا، پیر کا، امیر کا نظام نہیں ہے. یہ اس خالق اور مالک کا نظام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا بہن پاؤں، اس نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ میں نے تو پیدا کیا، بس اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چودھری کی بندگی کرے، خان کی بندگی کرے، وڈیرے کی بندگی کرے، ڈکٹیٹر کی بندگی کرے، کسی جرنیل کی بندگی کرے، کسی چالاک اور عیار کی بندگی کرے. نہیں، انہوں نے ایک پورا نظام دیا ہے جس میں آپ کی انگلی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ بھی ہے، اپنی چارپائی پر لیٹنے کا طریقہ بھی ہے، پانی لینے کا طریقہ بھی ہے، نوانا کھانے کا طریقہ بھی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر، انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی ہوگی، سیاسی زندگی کیسی ہوگی، معاشی زندگی کیسی ہوگی، عدالت کا نظام کیسا ہوگا، انصاف کا نظام کیسا ہوگا، کسی چیز میں ہمارے رب نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے. یہ الگ بات ہے اگر آج کے زمانے میں کوئی انٹرنیٹ سے انکار کرے کہ یہ نہیں ہے، کمپیوٹر سے انکار کرے کہ یہ نہیں ہے، تو یہ تو ایسا ہے نا کہ آپ آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ نہیں نہیں سورج نہیں ہے. سورج ہے. آپ نابینا ہو سکتے ہیں، آپ کے آنکھیں کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سورج ہے. اسی طرح اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان میں وڈیرا پہلے بھی خوش تھا، آج بھی خوش ہے. کرپٹ سرمایہ دار پہلے بھی خوش تھا، آج بھی خوش ہے. وی آئی پیز آج بھی خوش ہے، کل بھی خوش. گرمی میں ان کو سردی لگتی ہے، سردی میں ان کو گرمی لگتے ہیں. ان کے کتے بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے بھی مزے میں ہوتے ہیں، ان کے آئندہ نسلوں کے لیے پیسہ جمع ہوتا ہے. لیکن غریب، مزدور، مظلوم، کمزور عام پاکستانی نہ پرانے نظام میں خوش تھا اور نہ نئے چوکیدار کے ہوتے ہوئے خوش ہے. اس لیے اس ملک کو اب ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے. سر اگر بات کریں جیسے کہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ بیرونی سازش ہوگی، بیرونی مداخلت ہو گئی پاکستان میں، بیرونی سازشوں کے ذریعے ان کو اتارا گیا، کتنی سچائی آپ کے خیال میں اس بیانیے میں ہے؟ بہن، کون سا وہ کام ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیرونی دنیا ان سے ناراض ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی نے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. آپ دیکھیں، معیشت کی بات کریں، 31,000 ارب قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیا تھا، تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا اور 51,000 تک پہنچایا. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بنیاد پر وہ بھی چلتے رہے. یہ 23واں وزیر اعظم ہے اور عمران خان 22واں وزیر اعظم تھا. 22 پروگرام ان سب وزراء اعظم نے لیے ہیں آئی ایم ایف سے. تو وہی ایک در ہے آئی ایم کا، ایک دروازہ ہے ورلڈ بینک کا. یہ سارے اس کی چوکٹ پر سجدریز رہے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے دور میں، پیپل پارٹی اور پرویز مشرف اور مسلم لیگ کے دور میں بھی کشمیر کا اس کو فائدہ نہیں ہوا. باڑ لگائی گئی جس کی وجہ سے کشمیر کو نقصان ہوا. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں تو ہمارا پورا کشمیر چلا گیا، ان کی ریاستی حیثیت ختم ہو گئی. اور نریندر مودی نے
35 لاکھ سے زیادہ انڈین سٹیزن کو محفوظہ کشمیر منتقل کیا، اور اس طرح سلسلہ رہا تو آئندہ 5-10 سالوں میں محفوظہ کشمیر کی جو میجارٹی ہے وہ مینارٹی ہوگی، مسلم میجارٹی ختم ہوگی۔ آپ نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا، آپ نے ابھی نندن ہندوستان کے حوالے کیا، آپ نے آسیہ کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا، تو ایسا کوئی اچھا ملک میں بھی کوئی اسلامی نظام تو نہیں آیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس بنیاد پر چونکہ شریعت نافذ ہو گئی تو اب مغربی دنیا ہماری دشمن، نہ کلچر تبدیل ہوا ہے، نہ پٹوار خانہ تبدیل ہوا ہے، نہ تانا تبدیل ہوا ہے، نہ عدالتی نظام تبدیل ہوا ہے، نہ ایوانوں کا کلچر تبدیل ہوا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات تو مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر آدمی کہے کہ یہ کام پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسا کیا کہ جس کی بنیاد پر مغرب اس کے دشمن۔ رہی ان کے بیانیے کا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، تو جیسا انہوں نے وہ خط دکھایا، خط میں نے تو نہیں دیکھا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن خط میں نے نہیں دیکھا ہے اور خط اس کی جیب میں ہے۔ اس لیے میں نے ڈیمانڈ کیا پہلے دن سے کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ ایک جوڈیشری کمیشن بنائے اور وہ اس خط کے بارے میں عوام کو بتائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس لیے کہ وہ شدت سے بات کر رہے ہیں کہ یہ خط ہے، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت شدت کے ساتھ تردید کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے خیر تمام سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جس میں تمام ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے تمام ادارے شامل ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی نفی کی، لیکن عام پاکستانی تو شک میں ہے نا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ تو اس لیے میں انصاف کی بات کرتا ہوں، میں نہ پی ٹی آئی کے اس موقف کو ایز اٹ از تسلیم کرتا ہوں، نہ اس کو پی ڈی ایم کی طرح 100% مسترد کرتا ہوں، بلکہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ سچ اور جھوٹ اصل میں ہے کیا۔ سر، آپ کو لگتا ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو تحریک انصاف جو ہے اور تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہیں اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ 2013 کا جب الیکشن ہوا تھا تو دھاندلی کا ایک بڑا رونا رویا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، بعد میں جب کمیٹی بنائی گئی اور وہ باکسز کھولے گئے تو کہا، پھر بھی تحریک انصاف نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کیا لگتا ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے اور اگر جواب نفی میں آتا ہے تو تحریک انصاف اس کو قبول کرے گی؟ دیکھیے، قبول پھر بھی شاید وہ نہ کرے، لیکن اتنا تو ہوگا کہ ایک عام پاکستانی کو تو پتہ چلے گا کہ کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ چوکوں اور چوراہوں میں آپس میں لڑے، تمام سیاسی جماعتیں آپس میں دست بگریبان ہو، گالی گلوچ ہو، ایک دوسرے پر الزام ہو، ایک دوسرے کو غدار قرار دے دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک عدالت موجود ہے، اور جب بھی اس طرح تنازعہ ہو لوگ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ آتے ہیں مہذب دنیا میں اس کو عمومی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ سر، اگر بات کریں جیسے اب ایک اٹھا ہے پوائنٹ کہ بیرونی ممالک نے سازش کر دی اور ایک بڑا تہلکا مچا ہوا ہے پاکستانی سیاسی دنیا میں، اور کوئی بھی نہ ادارے قابل اعتماد انہوں نے چھوڑے ہیں نہ کوئی سیاسی لیڈر، تو آپ کو کیا لگتا ہے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ایسا؟ دیکھیے، 2018 کا الیکشن ہوا نا جی، تو امریکی انتظامیہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا جی، جماعت اسلامی اس میں ہمارے لوگ کامیاب نہیں ہو گئے، اور ان کا تبصرہ بھی یہی تھا، اور ادھر ہمارے اسلام آباد والوں کا بھی تبصرہ یہی تھا کہ لوگوں نے دہشت گردوں کو مسترد کیا، تو بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے مسلسل اس ملک میں امریکہ کے خلاف مہم چلائی ہے، گو امریکہ گو مہم چلائی ہے، آپ کو یاد ہوگا سی ٹی بی ٹی کے خلاف جماعت نے مہم چلائی، گیری لوگر بل کے خلاف جماعت نے مہم چلائی، نیٹ واچ کی افغانستان میں آمد کے خلاف جماعت اسلامی نے مسلسل مہم چلائی، اس لیے کہ ہم ہمیشہ استعمار کے خلاف رہے۔ ہم نے تو ویتنام پر امریکہ نے حملہ کیا، اس وقت بھی ہم نے ویتنام کے ساتھ ہمارا کوئی مذہبی اور دینی رشتہ نہیں تھا جی، لیکن اس وقت بھی جماعت اسلامی کی قیادت نے ان کی مخالفت کی۔ اسی طرح افغانستان میں روس آ گیا تو اس کی بھی ہم نے مخالفت کی۔ تو ہم تو ظلم کے خلاف ہے، ہم استعمار کے خلاف ہے، ہم سامراج کے خلاف ہے، ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی خدائی اور کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔
لیکن پاکستان میں جو حکومتیں ہیں اس وقت تک، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نواز شریف کی، شہباز شریف کی حکومت ہو، پیپل پارٹی کی حکومت ہو، انہوں نے اس استعماری نظام کو ایز اٹ از رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت خراب ہے، تو عدالت ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ پولیس خراب ہے تو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ تعلیم خراب ہے تو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ اب صدر پاکستان بھی کہتے ہیں کہ نظام خراب ہے، اور بازار کے چوکیدار بھی کہتا ہے کہ نظام خراب ہے۔ تو بازار کا چوکیدار تو اپنا کام کرتا ہے، وہ اگر گلہ کرتا ہے، روتا ہے، احتجاج کرتا ہے، وہ حق رکھتا ہے، لیکن وزیر اعظم بھی وہی بات کرتا ہے کہ نظام خراب ہے، صدر بھی وہی بات کرتا ہے کہ نظام خراب ہے، آرمی چیف بھی وہی بات کرتا ہے کہ نظام خراب ہے، چیف جسٹس بھی وہی بات کرتا ہے نظام خراب ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بابا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ کہ اس نظام کو تبدیل کرے، کہ جس میں میں نے خود پرویز مشرف کے پہلے دن بھی دیکھے تھے کہ جب وہ آیا تھا جس عزم کے ساتھ، 7 نکاتی فارمولہ ان کے ساتھ تھا، اور نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور لوگوں نے ریفرینڈم میں، خود پی ٹی آئی کی چیف نے ساتھ دیا تھا ریفرینڈم میں، پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا، زبردست ساتھ دیا تھا، لیکن میں نے ان کے وہ الفاظ بھی سنے کہ 11 سال بعد وہ روتے رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس لیے کہ نظام خراب ہے۔ میں نے اس وقت تو خیر میں سکول میں تھا کہ جب ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی، اور پھر جب وہ جا رہے تھے، میں کالج میں تھا، آخری تقریر میں ان کے آنسو میں نے دیکھے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس لیے کہ نظام ایسا تھا۔ یہی حال بھٹو صاحب کا تھا کہ آخری ان کی بھی مایوسی کے علاوہ اس کی جولی میں کچھ نہیں تھا۔ یہی مایوسی آج عمران خان کی جولی میں ہے۔ کوئی امید، کوئی دکھانے بتانے کی چیزیں نہیں ہے کہ بھئی میں نے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں، میں نے آپ کو 50 لاکھ گھر دیے، میں نے آپ کے ملک سے پروٹوکول کلچر کا ختم کیا، پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کیا، میں نے آپ کو ایک پاکستان دیا۔ اب وہ نہیں بتا سکتے ہیں، یہ تو ایک خط نئی بات اس نے نکالی نا جی، لیکن اس کو جو کارکردگی کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ عمران خان اب نہیں بتا سکتے ہیں قوم کو۔ اس لیے لاہور میں جلسہ ہوا، کراچی میں جلسہ ہوا، پشاور میں جلسہ ہوا، دیر میں جلسہ ہوا، اس نے اپنی کارکردگی پر ایک لفظ نہیں بولا سوائے مایوسی اور پریشانی کی۔ اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، جس نظام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی وزیر اعظم بنے، کوئی بھی صدر بنے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سسٹر مسئلہ یہی ہے کہ گندا پانی ہونا جی، تو اس سے آپ کپڑا دھونے کی کوشش کریں بھی تو کپڑا مزید گندا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے معاشرے کے انہی مافیاز کو اکٹھا کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہے، میں آپ کو یاد دلا دوں، لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا تھا نا جی، بڑی محبت کے ساتھ جی، انہیں نعرہ لگایا تھا مزدور کا، کسان کا، دہقان کا، کاشتکار کا، اور انہوں نے کہا میں استعمار کا دشمن ہوں۔ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، بڑی محبت کی۔ ہم سکول میں تھے اور ہم جلسوں میں شریک ہوتے تھے، اس وقت ہمیں بہت زیادہ سیاسی اصطلاحات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس نے وہی ظالم وڈیرا، ظالم جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہی لوگ پھر ضیاء الحق نے اکٹھے کیے، وہی لوگ پرویز مشرف نے اکٹھے کیے، وہی لوگ نواز شریف نے اکٹھے کیے، وہی لوگ اب عمران خان کے دائیں بائیں موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ عوام نجات چاہتے تھے انگریز کے نظام سے بھی اور ان کے وفاداروں اور غلاموں سے بھی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو وفادار تھے، جو انگریز کی بوٹ پالش کرتے تھے، جو ان کے گھوڑے مالش کرتے تھے، پاکستان پر پھر انہی لوگوں نے قبضہ کیا، اور آج تک سیاست پر وہی لوگ قابض ہیں۔ اب لاکھ چاہے کہ تبدیلی، اب تبدیلی کے نام پر ووٹ تو آپ دیں گے، لیکن اگلے لمحے جو جن بوتل سے باہر آئے گا وہی پرانا جن ہوگا جن سے آپ نجات چاہتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک نیٹ ورک موجود ہے، ایک مضبوط باصلاحیت افراد کی ٹیم موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں
کہ ایک اسلامی جمہوری اور ترقی پسند جماعت اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ دیکھیے میں بہن بڑے کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا میں منسٹر رہا، لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد سیدھا میں مسجد معبد خان گیا اور ہزاروں کے مجمع میں جمعے کا دن تک کھڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، اور اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاناما لیک میں جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے، پنڈورا پیپر میں جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بھی منسٹر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیبر پختونخوا میں موقع دیا، کراچی میں موقع دیا، ہم نے ڈیلیور کیا۔ ہم مخلوط حکومت میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو بھی عمران خان ہر وقت یہی کہتے تھے کہ تبدیلی کی چابیاں جماعت اسلامی کے وزراء ہے، ایکسلنس ہے، تعریف کرتے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب معاشرے کے ساتھ جماعت اسلامی ایک متبادل قیادت ہے، ہمیں اس لیے نہ چھوڑیے گا کہ ہمارے صفوں میں دائیں بائیں بڑے جاگیردار وڈیرے نہیں ہیں۔ یہ کیوں جاگیردار بنائے؟ انہوں نے حرام سے یہ جاگیر بنائے، یہ جو کرپٹ سرمایہ دار ہے، کیسے سرمایہ دار بنائے؟ حرام کی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہ حرام دولت نکال کر ان سے عوام میں تقسیم کریں گے۔ یہ کام پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والے اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے کرتا درتا سارے یہی لوگ ہیں۔ اگر سر ہم بات کریں کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آتی ہے تو اسلامی قانون آئے گا، اسلامی قانون آئے گا، رائج ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید شرعی پردہ، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اسلامی قانون آئے گا تو شاید شرعی پردہ ہے، یہی اسلامی قانون ہے، یا پھر انصاف، عدل اور باقی سارے جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ آپ تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ اسلامی قانون کیسے نافذ کیا جائے گا اور ہوگا کیا؟ دیکھیے اسلامی نظام کا پہلا جو لفظ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہیں رہے گا۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرعی مبین ای اسوبس، ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کا غلام، بندہ، تابع دار نہیں رہے گا۔ اسلامی نظام کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں نیکی کرنا آسان ہو، ایک ایسی سوسائٹی جس میں حلال کمانا آسان ہو، ایک ایسی سوسائٹی جس میں بادشاہ اور جس میں گلی بازار کی چوکیدار کے لیے ایک نظام ہو، ایک ایسا نظام جس میں حکومت ماں کی طرح ہوگی، السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت اس کے لیے وارث ہوگی جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں جو سب سے زیادہ کمزور بچہ ہوتا ہے نا اس کو زیادہ محبت دیتی ہے۔ تو یہ ایک اسلامی ریاست کا، اس لیے یہ جو تصور ہے نا اسلام کے بارے میں کہ سزائے دینا ہے، سزا ہے قاتل کے لیے ہے، چور کے لیے ہے، ڈاکو کے لیے ہے۔ اسلام کا آغاز ایک ویلفیئر اسلامی ریاست سے ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے، یہ اسلامی نظام۔ اس نے فرمایا تھا کہ ایک خاتون حیرہ سے جو بغداد کے قریب 150 کلومیٹر پر ایک شہر ہے، وہاں سے تنہا سفر کرے گی اور حرم آ کر طواف کر کے واپس جائے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا سردار، آپ کی حکومت آپ کا خادم بنے؟ دیکھیں ایک اسلامی ریاست کا تصور یہی ہے کہ اس میں حکمران دیانتدار ہوگا، اور جب حکومت دیانتدار ہو پھر کوئی پانی نہیں ڈالے گا دودھ میں۔ یہاں تک پردے کی بات ہے نا جی، پردہ اصل میں ایک احساس کا نام ہے، اور اسلام نے کپڑوں کے بارے میں 3 تصور دیا ہے کہ ایک اس میں جو فرد ہو وہ خوبصورت لگے، ایک وہ موسم کے مطابق ہو، اور وہ ساتر ہو، اس میں انسان باپردہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر بات کریں عدالتی نظام کی، رات کو عدالتیں کھلی اور فیصلے کیے گئے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے میں جس اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں نا جی، اس میں تو تصور یہی ہوگا کہ رات کے وقت بھی ڈپٹی کمشنر، آپ کا کمشنر، آپ کا آئی جی پی، آپ کا چیف سیکرٹری جو جتنا بڑا ہے،
وہ گھومے پھرے کہ کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اب محمود غزنوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. وہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ گلی اور کوچوں میں پھر رہے تھے غزنی میں، تو پھر آ کر سو گئے. اس کو پھر نیند نہیں آ رہی تھی. لوگوں نے کہا سو جاؤ غزنوی. محمود غزنوی نے کہا کہ میری روح بے قرار ہے اس لیے کسی پر ظلم ہو رہا ہے. تو تیسرے بار پھر وہ اٹھے اور انہوں نے گلی کوچوں میں گھوم پھر کر دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں اللہ کی حضور فریاد کر رہا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور محمود غزنوی سویا ہوا ہے. اس نے جا کر بوڑھے سے پوچھا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، میں تو آپ کی تلاش میں ہوں. اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک ظالم درندہ میرے گھر داخل ہوتا ہے، مجھے کمرے میں بند کرتا ہے اور میرے گھر والوں کی عصمت دری کرتا ہے. محمود غزنوی رو پڑے اور اس بوڑھے کو کہا کہ جب بھی وہ آدمی آ جائے آپ میرے گھر آنا. تیسرے دن جب تیسری رات وہ ان کے گھر گئے اور زنجیر کو کھینچا، وہ آئے، انہوں نے اس آدمی کو پکڑا، اس کو قتل کیا. لیکن اس کے گھر بیٹھ کر اس نے کھانے کے لیے بوڑھے سے درخواست کی کہ مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دو. نے کہا میرے ساتھ بادشاہ کے لیے کھانا نہیں ہے. تو محمود نے کہا خدا کے بندے 3 دن ہو گئے کہ جب سے میں نے آپ کے مظلوم آواز کو سنا، آپ کے آنسوں کو دیکھا، میں نے قسم کیا تھا کہ نہ چارپائی پر سوؤں گا نہ روٹی کا نوالا لوں گا جب تک اس مظلوم کا بدلہ نہ لوں. تو یہ ہمارے اسلامی کلچر کی بات میں کرتا ہوں. آج کل جو کچھ ہے عدالتی نظام کو اگر ہم ڈسکس کریں، انصاف بکتا ہے. سونے کی چابی سے سپریم کورٹ کے دروازے کھلتے ہیں، غریب آدمی تو وہاں نہیں پہنچ سکتا. یہ اور بات ہے کہ 12 بجے کھل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قوی امکان تھا کہ ملک میں مارشل لا تھا، کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی. تو بات یہ نہیں ہے کہ 12 بجے کیوں کھلا، سوال یہی ہے کہ ہمیشہ 12 بجے کیوں نہیں کھلتا ہے. ہمیشہ کھلنا چاہیے، اس طرح نظام بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نہیں. تو 2 چیزیں ہم مسجد سے وابستہ کریں گے: عدالتی نظام، جو بڑی بڑی جامع مسجد ہے اس کے دفاتر وہاں ہوں گے، اور تعلیمی نظام. اس لیے کہ مسجد میں عدالت بھی ہونی چاہیے اور مسجد تعلیم کے لیے بھی، صرف عبادات کے 5 نمازوں کے لیے نہیں، پورا نظام تعلیم یہاں پہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اتنی بڑی بڑی عمارات ہیں ہماری مسجد کے، عمارتیں ہیں اور یہ بند پڑی ہوتی ہیں. تو اگر اس کو ہم تعلیم کے لیے استعمال کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عبادت کا نظام بھی قائم کیا تھا اور پہلی یونیورسٹی اور پہلا مدرسہ بھی ادھر قائم کیا تھا. سر اگر ایز اے پرسن بات کریں، سیاست کو ہم بیچ میں سے نکال دیں کیونکہ آپ پرسنلی ہر ایک سیاستدان کو جانتے ہیں، اگر سب سے پہلے بات کریں نواز شریف کی، کیسا پایا ایز اے پرسن اس کو؟ میرا کوئی زیادہ واسطہ نہیں رہا. بالکل. بلاول بھٹو آپ کے خیال میں کیسے ہیں؟ میٹنگ میں ملے ہیں. دیکھیں یہ میں خوبصورت بات آپ سے کر لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے تعریف کی، ایک فرد کی. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سفر بھی نہیں کیا ہے اور معاملات بھی نہیں کیے ہیں. تو جس کے ساتھ آپ کا سفر ہو جائے، معاملات ہو جائے، باقی میں سب کے لیے اچھی جذبات رکھتا ہوں. کسی فرد سے میں نفرت نہیں کرتا. ان کی کردار پہ بات ہو سکتی ہے، ان کے نظریات پہ بات ہو سکتی ہے، ان کے ایکشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک انسان، ساری انسانیت ایک کنبہ ہے. اگر ہم سر بات کریں الیکشن کی، تحریک انصاف بضد ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ الیکشن اسی سال ہو پائیں گے یا جو ہے اگلے سال الیکشن؟ میرا مطالبہ اور میرا بیانیہ یہی ہے کہ الیکشن سے زیادہ اہم چیز الیکشن ریفارمز ہے. اور اگر الیکشن ریفارمز نہ ہو اور یہی سرمایہ دار سرمایہ کی بنیاد پر اور یہی جاگیردار اپنی طاقت اور زور کی بنیاد پر عنوانوں میں آ جاتے ہیں تو پھر تو یہی پرانے لوگ ہیں، آتے رہیں گے. ایک دائرے میں سفر ہے، کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں الیکشن ریفارمز کو 62-63 پر عمل ہو جائے، پیسے کا عمل دخل ختم ہو جائے اور متناسب
نظام کے تحت متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. عام آدمی متناسب نمائندگی نہیں جانتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ووٹر پارٹی کو ووٹ دے، منشور کو ووٹ دے، نظریات کو ووٹ دے، پارٹی لیڈر کو ووٹ دے، اور اس کو جتنے ووٹ ملتے ہیں اسی تناسب سے ان کو اختیار ہو اسمبلی میں ممبران لانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹیبلز اور مافیا سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. بہت سارے مغربی ممالک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ملک کی سیاست جو ہے وہ کس اوڑ جا رہی ہے، کس رخ جا رہی ہے، اور ایک جو ہے کرسی کی دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. لیکن ملک میں اسلامی قانون کی ضرورت ہے، اور اسلامی قانون ہے کیا، اسلامی نظام ہے کیا، یہ بھی انہوں نے واضح کیا. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.